میں نے اب تک عمیری ویڈیو نہیں دیکھی. آپ نے تو اس کی فیملی کا انٹرویو کیا نا؟ ہاں کور کر کے فیس بیٹھی نہیں ہے. میں ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی آپس میں. لوگ عمیری کو صرف ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں لیکن تہمینہ شیخ عمیری اور اس کی وہ لڑکی کے پاس میں پہنچ گئے. یس تہمینہ شیخ پہنچ گئی, خاتون کا انٹرویو کر لیا. ہمت رکھنے والی بہادر خاتون تہمینہ شیخ. کرائم رپورٹنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو 7 ماہ پرانے والی ویڈیو اٹھا کر نئی ویڈیو کا رنگ دیا گیا, عمیری ویڈیو سکینڈل کیس تھا, یہ سارا واقعہ ہے کیا آپ کی نظر میں؟ عمیری کیس کیا ہے اور عمیری کہاں سے پیدا ہوا اور کہاں سے نکل آیا اور کہاں سے پورے پاکستان نے ویڈیو دیکھ لی اور پھر کہاں سے سب حاجی بھی ہو گئے, سب جو ہے نمازی بھی ہو گئے اور سب میں یہ کہوں گی تجزیہ کار بھی ہیں, یہ سارے کے سارے پروفیسرز بھی ہیں اور یہ سب کے سب جو ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ ایسی ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ شاید ایک اچھا خاصا تجربہ کار ٹیچر نہیں کر سکتا. اچھا جی, ہمارے ہاں انتہائی معذرت کے ساتھ عوام اچھی بھی ہے بری بھی ہے. ہم میڈیا کی بات کر لیں, ہم ایجوکیشن کی بات کر لیں, ہم ہیلتھ کی بات کر لیں, کوئی بھی ایک ادارہ ہو اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب اچھے ہیں اور کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ سبھی برے ہوں. عمیری کی ہم بات کر لیتے ہیں. عمیری 0 سے سٹارٹ کرتے ہیں جی. اچھا میں نے کوئی 2-4 آپ جیسے بھائیوں سے کوئی آس پاس عمیری کیس پر کام نہیں کیا. عمیری ویڈیو کون سی عمیری ویڈیو, کس کی بات کر رہے ہو؟ عمیری ویڈیو آئی ہے, تمہیں کرائم سے نکل کے کچھ پتا ہو تو پھر ہے نا. اچھا میں نے کہا اچھا کوئی ہوگی نہیں, وہ قابل اعتراض ویڈیو ہے. آپ یقین کیجئے زین میں نے اب تک عمیری ویڈیو نہیں دیکھی. اچھا آڈیو اس کی لوگوں نے آگے تصویر کچھ ہے, پیچھے آڈیو وہ چل رہی ہے جو عمیری ویڈیو میں تھی, کہیں کلپس چل دیے, کہیں ایک آدھ لائن ہو گئی پھر سائلنٹ ہو گیا. اس طرح کر کے ٹوٹی پھوٹی سنی ضرور ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مکمل ویڈیو نہیں دیکھی؟ نو بالکل نہیں. اچھا اب عمیری نے میرے سے نہ رابطہ کیا, نہ اس خاتون کو میں جانوں وہ کہاں کے ہیں کون ہے کچھ پتا نہیں. ایک سمجھدار انسان ہمیشہ اس پر کام کرتا ہے جس کے وہ تمام حقائق کو جانتا ہے. تہمینہ شیخ کا کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ مجھے اگر خبر آ جائے کہ جڑاوالا میں 20 لوگ مر گئے فار ایگزامپل, تو میں نے خبر سن لینی ہے اور سنانے والے کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. پھر میں نے اپنی تصدیق کرنی ہے کہ مر گئے یا مارے گئے. مارے گئے تو کون کون تھا, کہاں تھا, کس وجہ سے, کس انداز میں بال کی کھال کھینچتی ہوں پوری. میرے سے مسئلہ یہ ہے کہ میرے سوال بڑے تلخ ہوتے ہیں, میرے سے مسئلہ یہ ہے کہ میرے سوال بولڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم پہلے عمیری کیس کو فائنل کرتے ہیں, پھر ہم آپ کی جو تلخ سوالات ہیں, تلخ سوالات کہیں یا پھر زوردار سوال کہیں, وہ بعد میں ہم پھر بات کرتے ہیں. تھینک یو. عمیری پر میں نے بالکل کوئی کام نہیں کیا. مجھے تنقید کا نشانہ بالکل بنایا گیا اور ملینز سنا کرتے تھے, پھر پتہ لگا بلینز میں باتیں گئی ہوئی. بھائی تمہارا ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈنگ چل رہی ہے, ٹک ٹاک پہ ٹاپ ٹرینڈنگ چل رہی ہے, یوٹیوب پہ چل رہی ہے. میں نے کیا کیا ہے مجھے بتاؤ تو آپ نے تو اس کی فیملی کا انٹرویو کیا نا؟ ہاں. اچھا اب وہ پروگرام تھا میرا 2025 میں, جون کا مہینہ تھا اور 17 تاریخ تھی. اس فیملی نے مجھے اپروچ کیا اور پھر میں یہاں پر گئی پروگرام کرنے کے لیے. شارٹ کٹ آپ کو بتا دیتی ہوں. ایک خاتون ہے, ان کی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک لڑکے سے گفتگو ہوتی ہے, پھر وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں. وہ بندہ وہ لڑکا جب پاکستان آتا ہے, آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے شادی کی. لڑکی کے گھر والے ایگری ہو جاتے ہیں, لڑکے کے گھر والوں کو اعتراض ہوتا ہے. باہر حل کرتے کراتے وہ مانے, ڈیٹس فکس ہوئی, بارات لے کر آیا. شادی کے ٹائم بارات جب آ گئی, نکاح کے ٹائم حق مہر پہ بحث ہو گئی. یہ زیادہ لکھوانا چاہتے تھے, وہ نہیں لکھنا چاہتے تھے. وہ دلہن سجی سوری بیٹھی چھوڑ کے چلا گیا. نہ نکاح ہوا نہ کچھ ہوا. بندر سے تو دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. فیملیز نہیں یہ مسئلہ آپس میں ڈسکس کر سکی. واپس چلا گیا بارات لے کر. اب کیا ہونا تھا, لڑکی روئے پیٹے یہ کچھ کرے. لڑکی نے اور لڑکے نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم باہر کورٹ میرج کرتے ہیں اور پھر کر لی. نکاح کر کے لڑکی آ گئی اس گھر میں اپنے امی ابو کے پاس اور لڑکا چلا گیا ادھر. اب گھر والوں کو کوئی بھنک پڑی کہ شاید کوئی مسئلہ بن گیا ہے, یہ بڑا خوش رہ رہا ہے یا جو بھی اس کی باڈی لینگویج یا فیس ایکسپریشن چینج ہوئے. یس, لڑکے والوں نے فٹافٹ اس کی فیملی نے ایک اور لڑکی دیکھی اور اس سے شادی بھی کروا دی. یہ بیٹھی ہوئی ہے بیچاری. لڑکے نے کر لی. بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور لڑکے نے کر لی. اچھا اب یہ لڑکی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی تو بیوی اس کی.
اس کو غصہ آیا, اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا, اس نے رونا دھونا کر کے اس کو مینیج کر لیا. 2 دن کے بعد موبائل بند ہو گیا. اس نے کہا موبائل کیوں بند ہو گیا؟ ایکچولی لڑکے نے اس کو بلاک کر دیا تھا. یہ ڈر گئی کہ بلاک کر دیا, ہائی کہیں مار نہ رہے ہوں, ہائی کہیں کھل نہ گیا ہو, محبت تھی نا. اس نے پولیس کو بتایا, پولیس گئی ساتھ اس کے لڑکے کے گھر کہ میرا تو بندہ ہے بھائی, میرے بندے کا نمبر بند ہے, کیا ہے معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا تو ساڈے تے پولیس لے آئیں گے, میں تینوں کوئی نہیں رکھنا, فارغ فارغ فارغ. ختم ہو گیا قصہ. اب وہ جو محبت کا ٹائم تھا نا, اس ٹائم کچھ ویڈیوز بنی ہوئی تھی. کس طرح کی ویڈیوز؟ قابل اعتراض ویڈیوز. اچھا, وہ اس نے بنا کر اس کو بھیجی تھی. فورسلی ویڈیوز بنائی گئی تھی یا پھر رضامندی کے ساتھ؟ نو, پیار محبت میں فورسلی نہیں ہوتا, پیار محبت میں رضامندی ہوتی ہے بقول ان کے. اچھا جی, ویڈیوز بنا کے بھیجی ہوئی تھی خاتون نے اپنی. صحیح. وہ ویڈیوز اس کے پاس تھیں. اب وہ دیکھتا تھا یا بلیک میلنگ کے لیے رکھی تھی یا ویسے ہی بنائی ہوئی تھی یا بنوائی تھی. دونوں کی اکٹھی ویڈیوز تھی یا اکیلے کے لیے؟ وہ دبئی ہوتا تھا, کبھی تو دبئی اور کبھی باہر ہوتا تھا. یہ یہاں پر ہوتی تھی, اوکاڑا کا ایک نجی گاؤں ہے. وہ ویڈیوز فیملی نے کہیں موبائل اس سے لیا یا چوری چھپے, میں اس بات کو نہیں جانتی. بقول خاتون کے کہ موبائل میں سے میری ویڈیوز کو وائرل کیا گیا. میں نے جب اس سے پوچھا تو میری ویڈیوز کیوں وائرل کی تھی, یعنی یہ دیہاتی لوگ ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں کی ہے, یہ کسی نے گھر والوں نے لے کے شاید کچھ کر دیا ہے. اوکے ڈن. اب وہ پروگرام کرنے تہمینہ شیخ گئی تھی چونکہ فیملی نے اپروچ کیا تھا. فیملی نے اپروچ کی؟ یس. اس پر یس. اب اور کیا کہا تھا فیملی نے؟ کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمیں انصاف چاہیے, غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک. دیکھیں نا, آپ ایک لڑکی کے ساتھ پہلے ریلیشن میں ہیں, ویڈیوز ہیں, ٹھیک ہے, کورٹ میرج ہو گئی, 2 دن بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں, زیادتی تو ہے نا. بالکل. اب وہ یہ سارا گرج اور یہ سب کچھ تھا تو وہ انصاف چاہتی تھی کہ میرے ساتھ غلط ہوا. اب لڑکی نے, اس خاتون نے جو نقاب کر کے باقاعدہ کور کر کے فیس بیٹھی ہوئی ہے, مجھے کہتی ہے میرے پاس 14 لاکھ روپیہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے, یہ مجھے پیسے بھی بھیجتا تھا. مینس کی ٹھیک ٹھاک انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی آپس میں. اچھا. اب یہ ساری چیزیں اور یہ معاملات, یہ سینیریو ہے. اس پروگرام کو اٹھا کے عمیری کے ساتھ جوڑ دیا. مجھے نہیں پتا کہ عمیری یہ کانٹینٹ ملتا تھا تھوڑا بہت, وہ بھی ویڈیوز, یہ بھی ویڈیوز. اب چہرے بھی اگر آپ غور سے دیکھو تو وہ تھوڑی سی ریزیمبلنس ہے. وہ ذرا نقاب سے وہ لگ رہا تھا ایسے کہ جیسے وہی کریکٹرز ہیں, اور سب لوگ حیران ہو گئے کہ لوگ عمیری کو صرف ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں, لیکن تہمینہ شیخ عمیری اور اس کی وہ لڑکی کے پاس بھی پہنچ گئے. یس. صحیح. پھر وہ ویڈیوز وائرل ہو گئی, 7 ماہ پرانا پروگرام تھا. بس وہ پروگرام پچھلا اٹھا کر کیپشن لگائی, موجودہ عمیری ویڈیو لیکس کیس, تہمینہ شیخ نے اپنی خاموشی کو توڑ دیا. تہمینہ شیخ پہنچ گئی, خاتون کا انٹرویو کر لیا, ماں باپ کو بٹھا کر لڑکی کو ذلیل کر دیا, رسوا کر دیا, اپنی مرضی سے مائک اٹھایا, کسی کے بھی گھر میں گھس گئی, پولیس کی موجودگی میں, پولیس کی حراست میں ملزمان کو نکالنا, روپ ڈالنا, سوال کرنا, یہ سب کچھ تہمینہ شیخ نے کیا. غلط کیا. ایک دھڑا تو یہ تھا. اچھا. ایک دھڑا پبلک کا یہ بھی تھا جو یہ کہتا تھا کہ حق سچ کی آواز بولنے والی, ہمت رکھنے والی بہادر خاتون تہمینہ شیخ, نڈر خاتون تہمینہ شیخ. مطلب ملا جلا رجحان تھا. وہ کسی نے اچھا جانا مجھے, کسی نے برا سمجھا مجھے, اصل میں جس کا جتنا ضعف تھا اس نے اتنا پہچانا مجھے.